چاہیے۔ بھائی نے کویسچن کیا تھا کہ خاتون ہیں، ان کا کوئی محرم نہیں ہے تو وہ حج کیسے کریں، اور کیا منہ بولا بیٹا محرم ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، اگر منہ بولا بیٹا پہلے سے ہی محرم ہے، جیسے مثال کے طور پہ ایک عورت ہے، اس نے اپنی بہن کے بیٹے کو منہ بولا بیٹا بنا لیا ہے، تو وہ تو اس کا بھانجا ہونے کی وجہ سے محرم ہے۔ ایسی بھائی کا بچہ ہے، اس کو منہ بولا بیٹا بنایا تو وہ بھتیجا ہے، تو یہ تو محرم ہے۔ لیکن اگر کوئی اجنبی لڑکا ہے اور اس کو منہ بولا بیٹا بنا لیا تو یاد رکھیں، منہ بولا بیٹا بنانے سے کوئی وہ محرم نہیں بن جاتا اور پردے کے احکام ختم نہیں ہو جاتے، بلکہ عورت کا ایک جوان لڑکے کو منہ بولا بیٹا یا منہ بولا بھائی بنانا یہ بالکل حرام ہے۔ یعنی اس اعتبار سے کہ اگر منہ بولا کہہ کر اس کو گھر میں بھی بلا رہے ہیں اور بے پردہ وہ آ رہا ہے، بیٹھ رہا ہے، ہنسی مذاق کر رہا ہے، باتیں کر رہا ہے، بالکل جیسے گھر کا فرد ہوتا ہے، یہ شدید حرام ہے، ناجائز ہے، کیونکہ وہ اجنبی ہے، وہ بالغ ہے اور نامحرم ہے۔ صرف آپ کے کہنے سے کہ یہ منہ بولا بھائی ہے، منہ بولا بیٹا ہے، وہ آپ کے لیے محرم نہیں بن جائے گا، اس سے پردہ اسی طرح واجب ہے جیسے ایک اجنبی مرد سے پردہ کرنا واجب ہے۔ دوسری بات یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی محرم نہ ہو تو عورت حج کیسے کرے گی؟ تو وہ حج نہ کرے، کیونکہ اس پہ حج فرض نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح طور پہ فرمانے عالی شان ہے، جس عورت کا کوئی محرم نہ ہو وہ حج پر نہ جائے۔ ایک روایت میں شاید فرمایا کہ جو عورت اللہ تعالیٰ اور اخروی دن پر ایمان رکھتی ہے، اسے چاہیے کہ اپنے گھر سے بغیر محرم کے 3 دن کی مسافت کا سفر نہ کرے۔ ایک روایت میں 2 دن کی بھی مسافت ہے، ایک روایت میں 1 دن کی مسافت کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے۔ گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحتاً منع فرما دیا کہ کوئی عورت اپنے گھر سے اس طریقے سے نہ نکلے، اس لیے بہتر ہے کہ وہ بہن نہ جائیں۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ اگر وہ بہت ہی بوڑھی خاتون ہے، مثال کے طور پہ 70-75 سال عمر ہو گئی ہے، جاذبیت بالکل ختم ہو گئی ہے، اور کوئی دیکھے تو کوئی ان کو برا خیال ان کے لیے آ ہی نہیں سکتا ہے، اور ان کو کوئی سہارا دینے والا شخص بھی موجود ہے جو باقاعدہ بالفضل ان کا محرم بن کے جاتا ہے، جیسے کاروان والے لکھوا دیتے ہیں، اور وہاں پہ ان کو بالکل دیکھ بھال بھی کرے گا، سنبھالے گا بھی، سب کچھ ہے، ان کو بالکل آسانیاں فراہم ہوں گی، تو اس کی گنجائش نکل سکتی ہے کہ اگر وہ عورت صبر نہیں کر پا رہی ہیں اور بہت زیادہ بے قرار ہیں، بے چین ہیں، اضطراب بہت زیادہ ہے، اور اس کی وجہ سے نہ عبادات میں سکون ہے نہ کچھ اور، یا خدا نخواستہ کوئی ایسی بہن ہے، ایسی خاتون ہے کہ اگر ان کو اس طرح روکا جائے تو شاید وہ کلمہ کفر ہی زبان سے نکال دیں گی، یعنی بے چین اور بے قرار ہو کر، اس قسم کی اگر پرٹیکولر کوئی صورت بن جاتی ہے تو پھر ان کے لیے اجازت ہو سکتی ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ شرعی احکام بعض اوقات بعض اسٹیجز پر جا کر بعض لوگوں کے لیے نرم ہو جاتے ہیں، جیسے خود صاحب ہدایہ نے ذکر کیا ہے کہ اگر کوئی بہت ہی بوڑھی عورت ہے جو بالکل اس کو دیکھ کے کوئی برا خیال نہیں آئے گا، اس سے ہاتھ ملانا بھی شرعاً جائز ہے، اس لیے کہ اب اس سے مصافحہ کریں گے تو کوئی، یعنی دیکھنا تو دور کی بات، مصافحہ تک کو جائز قرار دے دیا ہے، تو لہٰذا اس قسم کی اگر کوئی بہن ہے جو صبر نہیں کر پا رہی ہیں اور واقعی ہمیں یہ محسوس ہو کہ ان کی بے صبری ان کے لیے اخروی لحاظ سے نقصان کا باعث بن سکتی ہے، اور ان کے ساتھ کوئی شخص ایسا جانے والا ہو جو قدم قدم پہ ان کو سنبھالے گا اور سہارا دے گا اور دھوکہ وغیرہ نہیں کرے گا، انہیں لوٹ نہیں لے گا، تو پھر بہرحال ان کے لیے تھوڑی بہت اجازت ہو سکتی ہے، لیکن ان کے لیے بھی صبر کرنا ہی افضل اور اولا ہے۔ آج کے کویسچن لیتے ہیں، پچھلے کے تھے۔